ہمیں سربراہ عوام پاکستان پارٹی اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بھائی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی ارشاد صاحب۔ دیکھیں اصل میں دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، وہ غالب نے کہا تھا پندار کا صنم قدا ویراں کیے ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں جانا چاہتے ہیں لیکن حکومت سے رابطے توڑنا نہیں چاہتے، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو موجودہ باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی اپوزیشن گرینڈ الائنس کے ذریعے مزاحمت کی پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بھی اگر ہو جائیں تو مذاکرہ نہیں سمجھتی۔ تو اس کی وجہ سے ایک مس ٹرسٹ ہے اور یہ شاید تاخیر کی وجہ بن رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے شاہد خاقان عباسی صاحب چونکہ موجود ہیں ہمارے ساتھ تو وہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی تھی یا وسیع تر اتفاق اور اتحاد کی بات ہو رہی تھی تو ابھی تک تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ کیا ایشوز پر مفاہمت نہیں ہوئی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، ڈیولپ نہیں ہوئی، یا کچھ اور رکاوٹیں ہیں عباسی صاحب؟ نہیں دیکھیں، یہ پہلے بھی کافی دفعہ یہ سوال ہوا ہے جی، اور میں نے ہمیشہ یہ وضاحت کی ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے آپس میں کچھ تحفظات بھی ہیں، کچھ اختلافات بھی ہیں۔ الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑا ہے، ہم تو عوام پاکستان تو پارلیمان میں نہیں ہے، نہ ہم نے الیکشن لڑا، لیکن یہ حالات موجود ہیں۔ خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ تحفظات ہیں کہ جس طرح رویہ ہے پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا کے اندر، اور خاص طور پر جہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک اتحاد بنانے کی اپوزیشن کا، تو وہاں پر جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ بڑے سخت قسم کے بیان دے دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کے بارے میں، خاص طور پر جے یو آئی کے بارے میں، تو وہ بات پھر وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ان تحفظات اختلافات سے ہٹ کر جن باتوں پر ہم سب اتفاق کرتے ہیں، اور وہ بنیادی طور پر ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات ہے، ملک میں آئین کی بالادستی کی بات ہے، اس پر ہم اکٹھے ہوں، اس ایجنڈے کو لے کر آگے چلیں۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ تھا، اسی پر ہم نے کانفرنس بھی کی، اس کا اعلامیہ جاری ہوا جو بڑا کلیئر تھا، اور اسی معاملے پر تھا کہ ہم ان باتوں پر متفق ہیں اور یہی پاکستان کو آگے لے جانے کا راستہ ہے۔ تو باقی جو تحفظات وغیرہ وہ دور ہوتے رہیں گے وقت کے ساتھ، لیکن کم از کم اپوزیشن تو اپنی سوچ یکجا کر لے۔ نہیں، لیکن اب اس ایک نقطے پر بھی اتفاق رائے ہو گیا ہے اور کوئی عملی شکل سامنے آنے والی ہے اگلے چند دنوں میں، یا ابھی اس پہ بھی کوئی تحفظات موجود ہیں کسی پارٹی کے؟ نہیں، اس پہ تو اتفاق رائے ہے۔ آپ نے یاد ہے آپ کو کہ جو تقریباً 3 ہفتے پہلے رمضان شریف سے پہلے جو ہوئی تھی کانفرنس، اس کے اندر اعلامیہ جاری ہوا تھا جو سب کا متفقہ اعلامیہ تھا۔ جی، تو وہ باتیں تو جگہ پر ہیں، لیکن مزید آگے بڑھنے کے لیے تحفظات دور کرنے کی بات ہے۔ پی ٹی آئی کی اپنی ایک سوچ ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلانی ہے، یا یہ بات بھی چل رہی ہے۔ بہرحال اس پہ ابھی تک اس فورم پہ نہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ اس پہ کوئی آگے بات چلی ہے، لیکن ابھی جو مسئلہ ہے کہ بلوچستان کے جو ایشوز ہیں اس نے کافی اوور شیڈو کر دیا ہے اس ساری بات کو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات کا بھی حل جو ہے وہ بھی اپوزیشن اگر سوچ اپنی ایک کر لے، کیونکہ جو آل پارٹیز کانفرنس کی کوشش تھی وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی، تو یہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم کم از کم ایسے معاملات پر جہاں جی عباس صاحب دو باتیں ان کا جواب دے دیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ جی اس ملک میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے جو فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے، اور اس کی سربراہی کے لیے آپ کا نام لیا گیا تھا۔ کیا اتحاد کی سربراہی کے لیے بھی آپ کا نام ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ان کے لیے خواہش مند ہے، اور یہ بھی کوئی وجہ ہے کہ سربراہ کون ہوگا اس اتحاد کا؟ نہیں دیکھیں، وہ اچکزئی صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے ذکر کر دیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں کسی عہدے کا خواہشمند ہوں، نہ اس کی ضرورت ہے،
جو اتحاد ہے اس کی سربراہی کوئی بڑی جماعت میں سے ہی ہوگی. بہرحال وہ سربراہی کی بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ضرورت یہ ہے کہ کم از کم سوچ یکجا ہو جائے, ہم ایشوز پر اتفاق کر لیں اور ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں. یہ آج ملک کی ضرورت ہے. جی صحیح. اس کا راستہ کیا ہے, اس پر اپوزیشن اپنی رائے ایک کر لے. آپ نے مسلم لیگ نون کو یا میر نواز شریف صاحب کو 35 سال بعد اس لیے چھوڑا کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا ووٹ کو عزت دو یا سول بالادستی کے اصول پر. پی ٹی آئی کے بارے میں بھی یہی خدشات جو ہیں وہ جے یو آئی کو ہیں کہ جی وہ اپنا ایک پاؤں ایک ایسی کشتی میں رکھنا چاہتی ہے جو سول بالادستی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. تو آپ کے بھی یہ اندیشے ہیں, اور اگر یہ رابطے ان کے برقرار رہتے ہیں جس کی اطلاعات منظر عام پر آتی رہتی ہیں, جس کا مورد الزام گوہر علی خان کو یا علی بن گنڈاپور کو ٹھہرایا جاتا ہے, تو پھر یہ اتحاد نہیں بن سکتا, آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیے, سیاست میں بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ ان کی مرضی ہے وہ کیا بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن ایک بنیادی اصول ہے کہ جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی یہ بات آگے نہیں چلے گی. اور آج ملک کو اگر آپ نے ان مسائل سے نکالنا ہے تو اس کا بھی یہ واحد حل ہے. تو اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کم از کم اپوزیشن اپنی سوچ کو اکٹھا کر لے, اور یہ تحفظات ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں کہ اگر وہ اپنا رویہ تبدیل نہیں کریں گے, وہ اسی طرح حکومت چلائیں گے جنہوں نے پچھلے 4 سال چلائی تھی, اسی طرح معاملات کو چلائیں گے, تو پھر تو ملک کہیں آگے نہیں بڑھے گا. پھر تو جو آج کے حالات ہیں ان کا یہ ایک تسلسل برقرار رہے گا. کیونکہ آپ پچھلے 18 کے بعد آپ ملک کے حالات دیکھ لیں, ایک خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو اپنی سوچ بدلنی ہوگی, تمام جماعتوں کو بدلنی ہوگی. تو کم از کم جو جماعتیں اپوزیشن میں ہیں وہ تو اپنی سوچ کا اظہار کر دیں کہ ان کی رائے کیا ہے, ملک کے معاملات کیسے چلیں گے. یہ ہماری کوشش ہے. بھائی صاحب یہ بتائیے, جو آج کامران مرتضیٰ صاحب کا ٹویٹ ہے, انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں سے متعلق جو پی ٹی آئی سے متعلق کیا سرائیاں ہیں وہ اس بات کی خلاف ورزی ہے جو طے ہوا تھا. کیا یہ طے ہوا تھا کہ کوئی جماعت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اکیلے رابطہ نہیں کرے گی, اور اب وہ وضاحت مانگ رہے ہیں, اور آپ کا بھی یہ مطالبہ ہے, آپ بھی پی ٹی آئی سے وضاحت مانگتے ہیں کہ ان کا اگر رابطہ ہے تو کس کیپیسٹی میں ہے, کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ تھی کہ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کریں گے, تو اس میں بات جمہوری عمل کی ہونی چاہیے, بات جمہوری قدروں کی ہونی چاہیے. اگر ہم ملک کے مسائل کا یہی حل سمجھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت میں ہے, تو وہ تو پچھلے 6 سال نے ثابت کر دیا کہ وہ بات ناکام ہوئی ہے. اچھا, 2018 کے الیکشن نے بھی یہ ثابت کیا, 2024 کے الیکشن نے بھی یہ ثابت کیا. تو جو تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کا ملک کے معاملات سے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. جب بھی آپ اسے باہر جائیں گے نقصان ہوگا, اور ہم نے بارہا یہ معاملہ دیکھا ہے. تو آج اسٹیبلشمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے نظام کو آئین اور قانون کے مطابق کریں, ورنہ اور کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے. کوئی اور حل آپ سوچتے ہیں تو یہ خام خیالی ہے. نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے جب بات کی جائے یا ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا, وہ یہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں چاہتے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں. یہ سیاست دان ہوتے ہیں جو ہمیں مجبور کر دیتے ہیں جب ہماری جغرافیائی سالمیت خطرے میں ہو, جب گورننس کا ایشو پیدا ہو جائے, بالآخر ہمیں ہی پکارا جا رہا ہو ہر معاملے میں. اب تازہ ترین مثال یہ ہے کہ یہ جو ملک کے اندر سرمایہ کاری کے لیے ایس آئی ایف سے بنی تو کچھ نہ کچھ کوئی راستہ کھلا, ورنہ تو حکومت کے جو لچھن تھے پچھلی کے یا اس کے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ سیاستدان میچورٹی کا ثبوت ہے, لیکن یہ خود آپس میں لڑتے ہیں, جماعتوں کے اندر لڑائی ہوتی ہے, آپس میں لڑائی ہوتی ہے, اور یہ اسی طرف دیکھتے ہیں. سر, دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آئین کو دیکھیں. یہ جو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. ملک کے اندر 2018 سے ڈکلیئرڈ ہائیبریڈ گورنمنٹ موجود ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ملک کے مسائل آپ نے حل کرنے ہیں تو پھر آپ کو جمہوری قدروں کو برقرار رکھنا ہوگا.